حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے، سب سے آخری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے۔ حضرت عمر بن خطاب افقہ الصحابہ ہیں، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ الصحابہ ہیں۔ اشارہ کیا دین کے لیے حافظہ بھی ضروری ہے، فقاہت بھی ضروری ہے۔ دین تب آئے گا حافظہ بھی ہو، اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، حافظہ بھی ہو، سمجھ بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلیمتان، دو کلمے مراد کلام ہے، حبیبتان محبوب اور پسندیدہ ہیں، کس کو؟ رحمان کو۔ یہاں یہ نہیں کہا اللہ کو، حالانکہ علم ذاتی اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ میں پہلے نمبر پر تو اللہ ہے، لیکن الرحمن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جو معنی الرحمن سے پیدا ہو رہا ہے وہ لفظ اللہ سے نہیں ہونا تھا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن لائے۔ رحمت للعالمین نے اللہ کی بھی شان رحمت کا ذکر کیا، الرحمن کا، کیوں؟ یہ رحمان کی رحمت ہے کہ چھوٹی نیکی پر ثواب بہت بڑا عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں آپ ابھی دیکھیں گے نیکی چھوٹی ہے، ثواب کتنا زیادہ دیا جا رہا ہے، عمل قلیل پر اجر جزیل، یہ رحمان کی رحمت ہی ہے۔ اس کے فرمایا کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو محبوب، یہ کلمے بھی محبوب ہیں، یہ کلمے جو پڑھے گا وہ بھی رحمان کو محبوب ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حقیقت پر محبوب، یہ کلمے محبوب ہیں۔ اس کی تائید مسلم شریف کی روایت سے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، تو یہ اللہ کو محبوب ہے کلمے۔ اور بعد نے کہا نہیں، مجاز مراد ہے کہ کلام والا محبوب، جو پڑھے گا وہ پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اور بعد نے تیسرا قول اختیار کیا، یہ کلمے بھی رحمان کو محبوب ہے، ان کلموں کو ادا کرنے والا بھی رحمان کو محبوب ہے، دونوں محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، محبوب ہے، ہو سکتا ہے پڑھنا مشکل ہو، فرمانی زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، عالم بھی پڑھ سکتا ہے، جاہل بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی ادا کر سکتا ہے، عورت بھی ادا کر سکتی ہے، بوڑھا بھی ادا کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، ہلکے پھلکے ہیں، یہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ اس نے قرآن پڑھنا بھی آسان کر دیا، ورنہ کہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، کہاں رب العالمین کا کلام، اور کہاں ہم انسان، کہاں ہماری زبان میں یہ طاقت کہ ہم قرآن پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور جہاں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا میں نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، وہاں اللہ نے حضور کی امت کے لیے بھی آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے حضور کے لیے آسان کیا، ہمارے لیے بھی آسان کیا، اور اس حدیثوں کو بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ تو فرمایا یہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اس کے پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ اگرچہ مشقت نہیں ہے، کوئی سوچے گا ثواب کم ہوگا، فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن جب یہ دونوں کلمے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہی موضع ترجمہ ہے۔ اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ ظاہر ہے بھاری کون سی چیز ہوتی ہے جس کو تولا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کو تولا جائے گا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے اعمال و اقوال کو گنا جائے گا، دنیا گنتی ہے کس کے ووٹ زیادہ کس کے ووٹ کم ہے، اللہ گنے گا نہیں، اللہ تولے گا۔ وزن ویٹ کس میں ہے، گویا کیفیت کو دیکھا جائے گا، کمیت کے ساتھ ساتھ اصل چیز کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ کہ اس میں وزن کتنا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تولنا ہے تو تبھی تو بھاری ہونا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ تولا جائے گا، انہی کو تولا جائے گا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یہ کلام ہے،
یہ زبان کا یہ کلام بھی ہے، فعل بھی ہے۔ امام بخاری کتنے ذہین ہیں، حدیث وہ لائے جس سے ان کا پورا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے کہ قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا۔ حدیث لائے سبحان اللہ و بحمدہ، زبان سے جب آپ پڑھیں گے تو یہ قول ہو گیا، جب آپ نے کہا سبحان اللہ یہ قول ہو گیا، کلام ہو گیا، اور جب آپ نے پڑھا یہ ایک عمل بھی ہے، آپ کی زبان نے ایک کام کیا ہے کیونکہ آپ نے اپنی زبان سے پڑھا ہے، تو یہ فعل بھی ہے، قول بھی ہے۔ امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہو گیا، قول بھی تولا جائے گا، فعل بھی تولا جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان۔ اب حضور علیہ السلام نے شوق پیدا کیا، پہلے شوق پیدا بتایا نہیں، وہ 2 کلمے، پہلے کہا 2 کلمے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ اب شوق پیدا ہوا کہ ذرا بتا تو دیں وہ کون سے 2 کلمے ہیں جس کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے شوق پیدا کرنے کے بعد بتایا، صفات 3 ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا۔ یہ 2 کلمے ہیں، جو ان کو پڑھ لے گا اس کو انشاءاللہ قیامت کے دن نیکیوں کا پڑھنا بھاری ملے گا۔ پھر پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اختصار کے ساتھ معنی سمجھ لو، سبحان اللہ کا معنی اللہ تمام عیبوں سے پاک، اللہ تمام کمزوریوں سے پاک، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اولاد سے پاک، شادی سے پاک، جہالت سے پاک، عاجزی سے پاک۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی آپ نے تعریف کی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری پاکی کا اعلان کر رہا ہے، یہ میری پاکی کا اقرار کر رہا ہے، یہ میری پاکی پر ایمان لا رہا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، میرے اندر کوئی ضعف نہیں ہے، یہ میں نیند سے پاک، میں سونے سے پاک، اونگ سے پاک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ تھکن سے پاک۔ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس نے میرے پاک ہونے کا اعلان کیا، میں بدلے میں اس کو میں اس کو جزا یہ دوں گا کہ اس کو گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ جزاء العمل من جنسہ، کہ اس نے مجھے عیبوں سے پاک کہنے کا اقرار کر لیا تو میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں گا، تبھی یہ بدلی ہو جائے۔ تو سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک۔ اب یہ تو تعریف پوری نہ ہوئی، یہ آپ کہیں گے آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ خوش تو ہوگا، لیکن اگلی بات تو آگے اگلی جواب بھی حضور نے سکھا دی۔ ساتھ ہی یہ کہہ دو وَبِحَمْدِهِ، با یہاں انصاف کے لیے بھی ہے، واو حالیہ بھی ہے۔ جس سانس میں میں یہ کہتا ہوں اللہ آپ میں عیب کوئی نہیں، اسی سانس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کمال سارے آپ کے اندر ہیں، کمالات سارے آپ کے ہیں۔ حمد کا معنی کمالات میں، کمالات آپ کی ذات میں ہے، اور سبحان اللہ کا معنی عیب کوئی نہیں۔ تو جب یہ کہا عیب کوئی نہیں کمال سارے ہیں تو توحید بھی ثابت ہو گئی، حدیث کی کتاب التوحید سے بھی مناسبت ہو گئی، کیونکہ ایسی ہستی جس میں عیب کوئی نہ ہو، کمالات سارے ہوں، وہ ایک ہی ذات ہوگی۔ جب وہ ایک ہی ذات ہوگی تو توحید بھی ثابت ہو گئی، سبحان اللہ کا حدیث کی کتاب التوحید سے مناسبت ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر آگے کہا سبحان اللہ العظیم، اللہ عیب سے پاک، عظمت والا ہے۔ تو یاد رکھیے حکیم الاسلام، اب یہ اللہ کو یہ 2 کلمے محبوب کیوں ہیں؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیوں ہے، یہ جا کر جنت میں پتہ چلے گا۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا جنت میں اللہ جنتیوں کو بڑی نعمتیں عطا کرے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اللہ اپنی رضا دے دیں گے، بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار کرا دیں گے۔ اللہ کے دیدار کے بعد جو سب سے بڑی نعمت پھر اس کے بعد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دنیا میں جن چیزوں کی حقیقتیں پتہ نہیں تھیں، جنت میں اللہ ان کی حقیقتیں کھول دے گا۔ دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا قرآن کیا ہے، یا قیامت کے دن جنت میں پتہ چلے گا قرآن کیا ہے۔
دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا نماز کیا ہے، یہ جنت میں پتہ چلے گا نماز کیا ہے۔ دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا حج، زکوٰۃ اور روزہ کیا ہے، جنت میں پتہ چلے گا۔ دنیا کی چیزوں کی حقیقتیں اور ان کی گناہ اللہ جنت میں ظاہر کر دے گا، اور جنت میں پتہ چلے گا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کو کیوں محبوب ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے دی ہوئی فہم اور سمجھ کی وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں اپنی دانش میں کہ اللہ کو یہ دو کلمے اس لیے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اس میں مقامات الوہیت کا بیان ہے۔ مقامات اللہ کا ایک مقام یہ ہے کہ وہ سب عیبوں سے پاک، دوسرا مقام الوہیت میں یہ ہے کہ تمام کمالات کی وہ جامع ہستی اور ذات ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ عظمت والی ہے۔ تو اس میں اللہ کی تنزیہ بھی ہے، اللہ کی تنویہ بھی ہے، اور اس میں عظمت بھی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں ہر کمال ہے، اور اللہ سب سے زیادہ عظمت والے، بڑائی والے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور بڑی ایک پیاری بات قاری طیب صاحب نے فرمائی، امام بخاری پہلی حدیث اور آخری حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات امام بخاری لائے، آخر میں یہ لائے پہلی حدیث میں مقامات عبدیت کا بیان ہے، آخری حدیث میں مقامات الوہیت کا بیان ہے۔ بندے کو نیت ٹھیک رکھنی چاہیے۔ پہلی حدیث کا تعلق یہ تھا کہ بندہ اپنی نیت یہ کرے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب بندہ بندے کے لیے نہ کرے، بندگی کا تقاضا یہ جس نے پیدا کیا اس کے لیے کرے، وہاں مقامات عبدیت کا بیان ہے، آخری حدیث میں مقامات الوہیت کا بیان ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ اور بھی کئی حضرات کی آراء ہیں، بس آپ یہ یاد رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے گا، اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن کی کتنی صورتیں تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ جنتیوں کا آخری کلام تسبیح ہوگا، سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ۔ کہیں سبح للہ ما فی السماء، سبح، کہیں یسبح سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر تسبیح، تو اپنی معمول بناؤ، روزانہ اس کی ایک تسبیح کر لو۔ امام بخاری نے اپنی کتاب جو ختم کی ہے مجھے اور آپ کو قیامت یاد دلائی ہے، قیامت کا حساب و کتاب یاد دلایا ہے، موت یاد دلائی ہے، وزن اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اپنی کتاب کو توحید پر ختم کر کے نیک فالی کہ اللہ میں کتاب توحید پر ختم کر رہا ہوں تو میری زندگی کو بھی توحید پر ختم کرنا، اللہ میں کتاب کو توحید پر ختم کر رہا ہوں تو میرا خاتمہ بھی توحید اور ایمان پر کرنا، اے اللہ میں اپنی کتاب کو تیرے ذکر پر ختم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ ذکر ہے، جب تو اپنے پاس بلانا تو ذکر کرتے ہوئے بلانا، میرا خاتمہ بھی ذکر پر ہو جائے۔ امام بخاری اخیر میں لائے موت یاد دلائی، ذکر کی اہمیت بتائی، ایمان کی عظمت بتائی، عقیدے کی عظمت بتائی، فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ میرے استاد جن سے میں نے بخاری پڑھی حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے بخاری پڑھی ہے، ترمذی بھی میں نے ان سے پڑھی ہے، جلد ثانی میں نے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ جن جن اکابر سے میں نے یہ کتابیں اور حدیث کی پڑھی ہیں، درسن پڑھی ہیں، ان کے سے مجھے ان کی سند کی جو اجازت ہے وہ میں اس مجلس میں موجود اپنے دورے کے ساتھیوں کو ان کے تبرک کے طور پر، ان کا برکت ہے، میں تو بہت اس قابل اور اہل نہیں ہوں، ان کا سلسلہ ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ جن جن علماء اور اکابر محدثین سے مجھے اجازت ہے میں ان سے کی سندوں کے ساتھ بھی آپ کو روایت حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اور یہ سند کیا ہوتی ہے؟ یہ سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے کہ حضور کا فرمان ہے؟ اس کی دلیل وہ سند ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، آخر میں حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو یہ سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ اس لیے ہم
سند پڑھتے پڑھاتے، اور اس کی اہمیت آج دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ بر صغیر میں ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان ہندوستان کے علماء سے کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دو، اپنی سند کی اجازت دے دو۔ یہ سلسلے الحمدللہ صرف یہاں قائم ہے، جہاں بھی قائم ہے ہمارے علماء کی برکت سے قائم ہے۔ اور یہ سند اس لیے ہم اجازت دیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں لاہور سے ٹرین چلتی ہے، کراچی جاتی ہے، پشاور جاتی ہے، اس میں ایئر کنڈیشن کا ڈبہ بھی ہے، سلیپر کا ڈبہ بھی ہے، فرسٹ کلاس کا ڈبہ بھی ہے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انجن ان کو کھینچتا ہے۔ جب وہ ٹرین کراچی پہنچتی ہے یا پشاور پہنچتی ہے، جہاں ایئر کنڈیشن سلیپر والا ڈبہ پہنچتا ہے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی پہنچ جاتا ہے، جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے وہ پہنچ جاتے ہیں تو سیکنڈ کلاس والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث کی سند سمجھ لو، جب یہ محدثین حضور کی حدیث کی برکت سے جنت میں جائیں گے، ہم بھی اپنا ڈبہ ساتھ لگا دیں، ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور امام بخاری نے اس حدیث پر بھی عمل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجلس جب ختم ہونے لگے تو یہ تسبیح پڑھ لو تو مجلس میں کوئی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، معاف کر دے گا۔ اگرچہ جس کی غیبت اس سے بھی معافی مانگیں گے کیونکہ اس کا بھی قصور ہے، اللہ کا بھی کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک، یہ پڑھ لے تو امام بخاری نے بھی کہا طالب علموں تمہارے 16 سال 17 سال 8 سال 9 سال بمنظر ایک مجلس کے سمجھ لو، پورے سال کے مجلس سمجھ لو، میں آخر میں تمہیں یہ تسبیح پڑھوا دوں تاکہ تمہارے طالب علمی کے زمانے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنا بڑا محسن ہے امت کا امام بخاری، اس لیے آخر میں یہ حدیث پڑھوا دی، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر یہ تسبیح کوئی ایسی چیز ہے تو صحیح کہ فتح مکہ کے موقع پر جو مکے کی فتح نہیں تھی، صرف اسلام کی فتح تھی، مسلمانوں کی فتح تھی، پورے عرب کی فتح تھی، اللہ نے اس موقع پر جو سورت اتاری تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس موقع پر پیغمبر کو کہا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کیجئے۔ معلومات تسبیح بڑی عظیم و شان عبادت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ امام بخاری چاہتے ہیں میری کتاب قرآن کے مطابق ہو، قرآن کی آخری سورت یہی نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ، قرآن تسبیح پر ختم ہوا، میری بخاری بھی تسبیح پر ختم ہو، اس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو تسبیح پر ختم کیا۔ وآخر